بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 15 دن کی کچھ نیوز ہیں جو میں نے اکٹھی کی ہیں، کوئی ہمارے اپنے ملک کے متعلق ہیں، کوئی ہمارے آس پڑوس جو ہمارے ملک ہیں ان کے بارے میں ہیں، کوئی انٹرنیشنل لیول کی ہیں، کچھ امریکہ کے متعلق ہیں، کچھ روس کے متعلق ہیں۔ تو یہ سارا ایک میں نے چھوٹا سا خاکہ بنایا ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو پیش کر دوں تو آپ بھی اس سے باخبر ہو جائیں۔ پچھلے دنوں امریکی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک بڑی ہائی آفیشل میٹنگ بلائی، اور اس میں بڑے بڑے تھنک ٹینکر تھے اور بڑے اپنے جو اس کے خاص اب آدمی تھے ان کے، اور اس میں سارے جو ان کے سیکرٹریز تھے وہ تھے۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امریکی صدر نے کہا کہ ہم پاکستان سے ہم نے ایک ٹریڈ ڈیل کی ہے، وہ اس کا نام ہے آئل اینڈ ٹریڈ ڈیل۔ ہمیں پچھلے 2024 میں کچھ سروے ہوا تھا، بلکہ اس کے اوپر کام بھی ہوا تھا کہ ہمارے سمندروں میں دنیا کا 5 حصے یعنی کہ 5 حصے کے برابر تیل جو ہے نا وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے سمندروں میں موجود ہے۔ 5 حصے، کہ دنیا جتنا تیل ہے اس کا 5واں حصہ ہے نا تو ہمارے سمندروں میں ابھی محفوظ ہیں۔ تو کہ اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اور پھر ہم نے ٹریڈ کے سلسلے میں بھی ہم نے اس کو ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ تو جو ٹریڈ کے سلسلے میں کچھ ہمارے لوگوں کے کانوں میں کچھ ہمارے یہ بات سنائی میں آئی ہے کہ ان کی نظر ہمارے ملرز کے اوپر بھی ہے، کیونکہ یہ سیکشن اس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی سروے ہوا پچھلے دنوں، اور یہاں بڑی اچھی زبردست قسم کی دھاتیں، کوئی منرل، کوئی اس قسم کی چیزیں کا امکان ہے ملنے کا، اور کبھی امکان ہے، اور ان کے اوپر مشینری ہمارے پاس ہو، ایکسپرٹ ہو تو وہ اس پر کام شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹریڈ کے سیکشن میں یہ ان کی ہے، اور آئل کے سیکشن میں ہے کہ انہوں نے آئل کو نکالنے کے لیے، بلکہ کوئی ایک کمپنی ہے اس کو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر آپ کام کریں۔ وہ اگلے میرے خیال ایک ہفتہ میں یا چند دنوں میں وہ آ رہے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ کچھ پاکستان کے متعلق یہ سوچ رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کچھ انڈیا کے متعلق بھی کچھ بات کی، اور بڑی ایک میں تو سمجھتا ہوں یہ مذاق ہی ہے، کہنے لگے کہ پاکستان کے پاس تو اتنا تیل ہوگا کہ وہ انڈیا کو بھی سپلائی کریں گے۔ تو یہ بڑی میں تو مذاق ہی سمجھتا ہوں کہ شاید وہ طنز کی ہے۔ تو وہ انڈیا کا انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہ ہم ان کے اوپر 25% ہم ٹیکس اور لگائیں گے ان کے اوپر۔ یہ برک بنانا چاہ رہے ہیں، یہ ہماری کرنسی کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ انڈیا جو ہے رشیا سے تیل لے رہا ہے، اور اوپر سے یہ بریک بنا رہا ہے چائنا کے ساتھ مل کے، رشیا کے ساتھ مل کے، 1-2 اور ملک ہیں ساتھ مل کے، کہ ہم ڈالر کو کمزور کریں اور اس کے ساتھ ہم اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں۔ تو یہ میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ ہر حربہ جو ہوگا میں اس پہ استعمال کروں گا، طاقت کے ساتھ، ڈپلومیسی کے ساتھ، جو بھی ہے ہم نے یہ، کیونکہ اس سے ہماری طاقت میں بہت کمی پیدا ہو جائے گی، ایک نئی قوت ابھر کے آ جائے گی۔ تو اس سے وہ بڑے انڈیا سے خفا ہیں کہ، اور ان کے ساتھ ایک ٹریڈ ڈیل بھی ہو چکی تھی، وہ بھی انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا سلو کر دیا ہے، کیونکہ وہ کوئی امریکن اتنے خوش نہیں تھے کہ یہ انڈیا کے اس کارروائی پر کہ یہ برک اور یہ آئل شائل اور اس طرح کے گروپوں میں حصہ لینا۔ تو وہ تو کہتے ہیں آپ ہماری جھولی میں آگے بیٹھے اور بس، اور کہیں کا نہ ہو۔ تو پاکستان کے اوپر کچھ ہے کہ وہ اس وقت کوئی ایسی کوئی پالیسی چل رہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، اور امریکہ بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ کوئی بڑا زبردست کوئی توازن رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا۔ اب ہم پاکستان کے ڈیفنس کے اوپر آتے ہیں۔ پاکستان کے جو افواج ہے یہ ڈیفنس کے اوپر پورا زور لگا رہی ہیں،
اب وہ روایتی لڑائی نہیں رہی کہ مین ٹو مین بندوق دی اور بارڈروں پر ایک دوسرے کو. اب تو بس دور سے بیٹھو، فائر کرو، میزائل فائر کرو، جہاز بھیجو اور یا کچھ اپنے دوسرے سسٹم استعمال کرو. تو یہ آج کل کی یہ لڑائی ہے. اب پاکستان نے کا ایک جو یہ حالانکہ سب ایک عام جہاز تھا جیت 10 سی، وہ یہاں سے انگلستان گیا 6,500 میل، اور اس نے فضا میں فیلنگ کی اور وہ وہاں پہنچ گیا. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا ایک یہ جہاز اگر جو ہمارے پاس ایڈوانس جہاز ہو، J-35 ہو اور یا J-38 بھی آ گیا اور اس طرح کے اور بھی آ گئے جو سپیریئر ہے، ہر قسم کا اس میں اسلحہ ڈالا جا سکتا ہے، اس میں جوہری اسلحہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس میں ہر چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں. اس میں ریڈار سسٹم ہے اس قدر زبردست ہے کہ وہ ہر چیز کو واچ کرتا ہے، ان میں سے وہ نکل کے اپنے نشانے پر ایگزیکٹ فائر کرتا ہے. تو یہ ہماری اس وقت ہے. ہمارا پاکستان جو اس وقت ہے، ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں اور چند لمحوں میں پہنچ سکتے ہیں. اگر ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ کسی سے دشمنی ہو یا کسی سے کوئی مسئلے مسائل ہوں کوئی، تو یہ اسرائیل تو ہماری نظر میں کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے. اگر وہ ایک دفعہ بھی وہ اشارہ بھی کریں گے تو ہم پلک جھپکتے ان کو دبوچیں گے، چاہے ان کے پاس بڑا ماڈرن اسلحہ ہے یا ماڈرن اکوپمنٹ ہے، ماڈرن جہاز ہیں، ماڈرن میزائلز ہیں. تو انڈیا کا تو حال آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو پچھلے دنوں ہوا. تو یہ ہو گیا. پھر جو میں ریڈار کی بات یہ کر رہا تھا کہ وہ ایک ریڈار بنایا انہوں نے، اس میں ٹرکی ہے، اس میں چین ہے، اس میں پاکستان ہے. یہ 4 ٹائپ ہے. وہ ایسا وہ کہ 100 کلومیٹر تک یہ واچ کرے گا، اور جو باقیوں کا جو ریڈار سسٹم ہے اس کو جیم بھی کرے گا، اور وہ نشانے بھی بتائے گا کہ اس فلانے نشانے پر آپ جائیں اور وہ اس کے اوپر لگائیں آپ. اور یہ سارا جو ٹائمنگ ہے وہ یہ لمحوں کا ہے. آواز سے 2 گنا تیز ان کی سپیڈ ہے، جو اس کا کمیونیکیشن جو ہے آواز سے 2 گنا تیز ہے. اس نے اپنے مرکز کو بتانا ہے اور اسی تیزی کے ساتھ مرکز نے ایکشن لینا ہے. تو یہ ایک نیا چیز، یہ 90% یہ چیز یہ مکمل ہو چکی ہے، اس پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں اور یہ چیز بڑی جلد یہ آ جائے گی. تو پھر یہ اگر یہ چیز آ گئی تو پھر ہماری پہنچ میں ہر چیز ہوگی. ہمیں لوکلی بھی بڑا فائدہ ہوگا کہ ہمارے جو بارڈر سسٹم ہے دور جو ہیں جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے، ان کے اوپر بھی ہماری نظر ہوگی. ہمارے وہاں جہاز جا سکیں گے، ہمارے ہیلی کاپٹر جا سکیں گے. ہم کوئی غلط حرکتیں ہو رہی ہوں ہم انہیں وہاں گردن سے دبوچ سکتے ہیں. تو اس طرح کے یہ سسٹم بنتے جا رہے ہیں. یہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ دنیا کی نظروں میں آیا ہوا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو انجینئرز ہیں، ہمارے جو کام کرنے والے ہیں، انہوں نے بہت زبردست کام کیا. اور پھر ہماری جو کلیبریشن ہے وہ بڑے نیک ملکوں کے ساتھ ہے. وہ ہمیں اپنے ہر طرح کی ہمیں فیسلٹی دے رہے ہیں. کوئی شرط کوئی اوپر کوئی ایسی کو نہیں لگا رہے کہ یہ دو اور یہ لو. تو اس طرح کے واقعات جو چل رہے ہیں یہ بڑے پاکستان کے لیے خوش آئند ہیں. اس سے پاکستان کی ساکھ میں بہت اضافہ ہوا ہے. انٹرنیشنل لیول پر پاکستان زمین سے آسمان پہ آ گیا. اب ہم بڑی قوتوں میں ہم شامل ہونے لگے ہیں. اب ہمیں صرف ایک مسئلہ ہے، وہ ہے لوکلی. ہم پولیٹیکل طور پر بہت کمزور ہیں. وہ ہمارے میں ایک کا نہیں ہوتا. ہم وہ فیصلہ کر نہیں پاتے. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ہمیں کہیں بھی موقع ملتا ہے ہم ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. خدا رہا یہ سسٹم اس کو بھی اوپر نظر کسی طریقے سے رکھیں کہ یہ معاملہ کو مضبوط سسٹم بنیادوں پر چلائیں، تاکہ ایک دوسرے کو کوئی گھبرائے نہ، سارے مل کے کام چلائیں. یہ نہیں کہ اس کو نیچے دکھانا ہے، اس کو اوپر لے کے جانا ہے، اس کو اندر کرنا ہے، اس کو باہر کرنا ہے، اس پر مقدمے بنانے ہیں. اس طرح یہ ایک بہت
وہ گزر جائے گا، وہ ٹائم کبھی گزر جائے گا واپس نہیں آتا. تو یہ ہم اپنا ٹائم ایسے کاموں میں ضائع نہ کریں. ہمیں پازیٹیو چیزوں پر نظر رکھنی پڑے گی. تو اس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ حالات چل رہے ہیں، اور پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. ہمیں ہر آدمی ہمیں آفرز پر آفرز کر رہا ہے. ہمیں یورپین یونین آفر کر رہی ہے یہ اب ہمارے ساتھ کلیبریشن کریں، آپ کچھ ہمیں بتائیں. ابھی جو جہازوں کا سلسلہ چلا تو یو کے میں، تو وہاں کچھ ایسی نمائشیں ہوئی، وہاں پاکستان نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی. وہاں کے ملکوں نے ہمیں آفرز کی. ہمیں افریقہ کے ملکوں سے بڑے آرڈر مل رہے ہیں. ہمیں یہ سعودی عربیہ جو ہمارے بردر ملک ہیں مڈل ایسٹ والے، وہ ہمارے فائنینشلی ہماری پوری مدد کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح ہم سارے معاملات کو سنوار رہے ہیں. ہمیں بگاڑیں نہ. ہم آپس میں سب سے بڑا ہمارا جو کمزوری ہے یہ پولیٹیکل، اس کو کسی طریقے سے سالو کر لیں. کوئی ایک لائن بنائیں جس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے چلیں، اور لائن بڑی مضبوط ہو. یہ نہ ہو وہ کوئی فرضی لائن نہ ہو کہ جب مرضی مٹا دو، جب مرضی اس کو لکیر کھینچ لو. تو یہ میرے چھوٹے سے ویوز تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو امید ہے کہ آپ میری پوری ویڈیو آپ دیکھی ہوگی آپ نے ضرور، تو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی. مجھے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کوئی اچھے آئیڈیاز ہوں تو مجھے ضرور آپ مجھے لکھ سکتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں آ سکتے ہیں. تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ، السلام.